السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ ایران امریکہ کشیدگی کے آپٹکس تو بظاہر تناؤ، دھمکیوں اور الزامات والے ہی نظر آ رہے ہیں، مگر پس منظر میں پاکستان کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں پیش رفت ہونے کے بھی اشارے مل رہے ہیں، جس کی تصدیق خود ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے اس تناظر میں خاصے ہنگامہ خیز ثابت ہوئے کہ جب آبنائے ہرمز میں امریکہ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم لانچ کیے جانے کے بعد ٹرمپ نے ایران کی 6 سے 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا ہے، اور یو اے ای میں فجیرہ آئل ریفائنری پر ایران کی جانب سے ڈرون حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جن کی آج وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مذمت بھی کی گئی ہے اور ساتھ ہی سیز فائر کا احترام کرنے کی اپیل بھی کر دی گئی ہے۔ اسی تناظر میں آج یو اے ای کی جانب سے اپنا فضائی دفاعی نظام بھی متحرک کر دیا گیا ہے، اور اماراتی حکام کے مطابق یہ اقدام ایرانی حملوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے بقول پاکستان کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، مگر امریکہ اور یو اے ای دونوں کو ان قوتوں سے ہوشیار رہنا ہوگا جو انہیں دلدل میں دوبارہ گھسیٹنا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکے حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے اور کور کمانڈر کانفرنس سے اپنے خطاب کے دوران یہ موقف اپنایا ہے کہ مارکہ حق قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کی ایک شاندار مثال ہے۔ ایران امریکہ تنازع اب کس طرف اشارہ کر رہا ہے اور مارکہ حق کے بعد پاکستان کی ریجنل ویلیو کتنی بڑھ گئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جوہر سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک طرف جو ہمیں آبنائے ہرمز کو لے کے آپٹکس دکھائی دے رہے ہیں، کشیدگی دکھائی دے رہی ہے، آن دا ادر ہینڈ عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں پیش رفت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ ایک کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے، ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے، ایک طرف کشیدگی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملے کو کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہمیں کشیدگی بھی دکھائی دیتی ہے، آن دا ادر ہینڈ بات چیت کی پاکستان کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت ظاہر ہے دونوں سائڈ پوسچرنگ بھی کر رہی ہیں، اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس میں امریکنز نے جو ابھی ایکشن شروع کیا ہے اپنا ہرمز پہ، حالانکہ وہ کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ایک ہیومینیٹیرین پروجیکٹ ہے، جس کو پروجیکٹ فریڈم کا انہوں نے نام دیا، کہ وہاں پہ جو 2000 اسٹرینڈڈ شپس ہیں ان کو وہاں سے نکلوایا جائے، کیونکہ وہاں پہ ان میں کو 20,000 کے قریب عملہ ہے جو اس وقت ظاہر ہے بڑی ناگفتہ حالت ہے ان کی، کیونکہ وہ 2 مہینوں سے ان کے جہاز وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہے، اس کا ٹیکٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو کی کیپیسٹی، ان کی ول، دوسرا وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایران پہ پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کی لیوریج آپ سمجھتے ہیں آپ نے ہرمز کو بلاک کرنے کی وجہ سے آپ کی جو بہت بڑی لیوریج بنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں، تو ہم نے ایک تو بلاکیٹ کر کے اس کو کم کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ایکشن کر کے ہم اس کو اور بھی کم کر دیں گے۔ جوہر صاحب، لاسٹ نائٹ ایران کی جانب سے فجیرہ آئل ریفائنری پر ڈرون حملے اور یو اے ای پر 4 میزائل داغے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں، جن کی آج پاکستان کی طرف سے مذمت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیز فائر کا احترام کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ ان حملوں سے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان تنازع کتنا شدید ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی افسوس ہوا ہے سارے کانفلکٹ کہ اس میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو ہے نا ایران کے لیے بھی یہ بالکل اچھا نہیں ہے یہ کہ یہ جنگ مزید جاری رہے، نہ امریکہ کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے بھی، کیونکہ ان کا تو خیر اس میں کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ نہ جنگ شروع کی ہے، نہ یہ جنگ کے وہ فریق ہیں اس طرح سے، لیکن فریق تو بن گئے ہیں اب۔ تو ایک یہ سچویشن ہے جہاں پہ سب کو نقصان ہو رہا ہے، اور ون ون سچویشن صرف تبھی بنتی ہے کہ اگر مذاکرات کے رستے کی طرف آئیں۔ اب اسرائیلیز تو اس وقت خوش ہو رہے ہوں گے، بیکاز جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں جو ہے نا، تو پھر سب سے زیادہ فائدہ تو ان کو ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے تنازع کا، اس سارے کانفلکٹ کا، یہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو افسوسناک امر ہے وہ یہی ہے کہ اس میں دونوں طرف سے مسلمان ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا سر، جس طرح اب سچویشن ہے، ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ یو ایس اے نے آبنائے ہرمز میں ایرانی کشتیوں پر حملہ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ یو ایس اے کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تردید کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو یو اے ای میں حملہ ہوا وہ کسی اور نے کیا ہو، جس طرح تردید ہوتی ہے کل کو ایران بھی تردید کر دے کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ اب یہ جو ڈینائل کا معاملہ ہے، یہ جو کشیدگی ہے، یہ ایک نئے تنازع کو نہیں جنم دے رہی ان یور اوپینین؟ دیکھیے یہ معاملات جو ہیں بالکل بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے،
لیکن جو وہاں پہ اصل معاملات ہوتے ہیں، اب جو انڈیپینڈنٹ اس وقت اطلاعات ہیں جو ان دونوں ملکوں کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا جو تیسرے ملکوں کے میڈیا ہیں ان کی طرف سے ہے، اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کیا اطلاعات مل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی کچھ فاسٹ بوٹس تباہ کی ہیں، جو کہ وہ فاسٹ بوٹ، دیکھیں ان کے پاس اس وقت باضابطہ نیوی، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کی خاصیت تک ختم ہو چکی ہے نا، ایران کے پاس نہ اس طرح کے فریگیٹس ہیں، نہ ڈسٹرائرز ہیں، نہ اس طرح کے ان کے پاس اور نیول ویسلز ہیں کوئی، ان کے پاس اس وقت زیادہ وہ ریلائنس ہے فاسٹ بوٹس پہ، یا پھر وہ کوسٹ لائن سے میزائلز وغیرہ فائر کرتے ہیں، جو یہ ڈرونز فائر کرتے ہیں، یا پھر لینڈ مائنز جو ہیں وہ، یا سی مائنز ان کے پاس ہیں، سی مائنز انہوں نے یہاں پہ استعمال کیے بھی ہیں، وہ شاید وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بچھائے ہیں وہ ٹیریٹوریل واٹرز جو عمان کے ہیں وہاں پہ. تو اب اس میں یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے میزلز فائر کیے امریکن شپس پہ، اور اب وہ میزلز انٹرسیپٹ ہوئے، اور انہوں نے پھر جوابی جو ہے نا طور پہ ان کے فاسٹ بوٹس تباہ کی. تو یہ تو پھر ظاہر ہے اب دونوں سائڈ جو بھی کہیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے اس کی اطلاعات تو اپنی جگہ پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اب اگر یو اے پہ میزلز فائر ہوئے ہیں یا ڈرونز فائر ہوئے ہیں، تو وہ تو آج کل یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جہاں جس سے پتہ چل جاتا ہے ایون ان کی ٹریجیکٹری سے اور باقی کن چیزوں سے بھی کہ وہ کہاں سے فائر کیے گئے تھے. تو وہ تو ظاہر ہے ایسی چیزیں نہیں ہے کہ بالکل آپ کہہ سکیں کہ جی مطلب میزل کوئی چھوٹی سی چیز تو ہوتی نہیں ہے. تو میرے خیال ہے اس میں جو کہتے ہیں نا ڈینائبل پلازیبلٹی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں اس وقت. صحیح. اچھا جوہر صاحب، اب ذرا پاکستان کی ثالثی اور اس کی سفارتی کوششوں کی بات کرتے ہیں، جس کی طرف آج عباس عراقچی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. یو ایس اے نے ایران کے ایک جہاز کو اپنی تحویل میں لیا تھا، کرو ممبرز کو بھی تحویل میں لیا تھا، جو اب پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں. پاکستان کی سفارتی کوشش کو اور ثالثی کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، پاکستان کا کردار پہلے بھی بہت اہم تھا، جو پاکستان نے اس میں کامیاب سفارت کاری کی ہے اس کی اہمیت تو دنیا جانتی ہے. جس طرح سے ان کو ایک برنک آف ڈیزاسٹر سے، ایک تباہی کے دہانے سے ان کو لے کے آئے مذاکرات کی میز پہ، وہ تو جو ہے ایک تاریخی موقع تھا، 50 سال کے بعد تقریباً آیا تھا وہ. تو ابھی بھی پاکستان کا رول جو ہے، دیکھیں کہ ڈائریکٹ بات چیت تو چل رہی ہے نا بالواسطہ طور پہ، جس میں کہ میسیجز کے تھرو جو پروپوزلز دے رہے ہیں، کاؤنٹر پروپوزلز ہیں، وہ سب پاکستان کے توسط سے ہی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے، اور اس چیز کا امکان بھی ہے کہ اگر دوبارہ یہ کسی وقت فریقین مانے اور دوبارہ مذاکرات جو فیس ٹو فیس مذاکرات کرنے پہ تیار ہوئے، تو مذاکرات کی میز پہ دوبارہ پھر پاکستان کے توسط سے ہی آئیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بہت اہم ہے، بہت کامیاب بھی رہا ہے، لیکن اب یہ ان ملکوں پہ منحصر ہے کہ اس سے وہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوز لوز سچویشن ہے، یہ کانفلکٹ اس وقت سارے فریقین کے لیے، بے شک وہ امریکہ ہو، بے شک وہ ایران ہو، بے شک وہ خلیجی ممالک ہوں. اس وقت صرف فائدہ ہو رہا ہے اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو موقع ملے ایران کی جو ہے نا جتنی بھی کیپیسٹی تباہ کر سکیں. تو صرف ان کی جو اس وقت ہے نا اسٹریٹجک ویژن اس وقت، وہ جو ہے نا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. باقی تو سب کو نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کا بھی نقصان یہ ہے کہ ان کو دیکھیں $40 ارب تو ابھی تک خرچ کر چکے ہیں وہاں پہ. امریکہ کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں پیٹرول پمپس پہ جو ان کے جس کو گیس اسٹیشنز کہتے ہیں، اس پہ گیس جو ہے اس کی قیمتیں جو ہیں کہاں تک پہنچی ہیں، $3 سے بڑھ کے کوئی $4.5 تک پہنچ گئی ہیں. امکان ہے کہ 5 تک چلی جائیں گی. وہاں پہ پاپولیرٹی گر رہی ہے، غیر مقبولیت بڑھ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو فائدہ تو ان تینوں ملکوں میں سے کسی کو بھی، ان تینوں فریقین میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. بلکہ باقی ساری دنیا کو دیکھ لیں. میں کہتا ہوں آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کو اس وقت کتنا زیادہ اقتصادی نقصان ہو رہا ہے. بالکل. خلیجی ممالک میں ہمارے تو دیکھیں لاکھوں کے حساب سے ورکرز بھی ہیں. اگر وہاں پہ جنگ ہوتی ہے، خلیجی ممالک اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، تو اقتصادی طور پہ تو ہمیں ظاہر بہت بڑا خطرہ ہوگا ہی، لیکن جو ہمارے وہاں پہ ورکرز ہیں، جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، ایون ان کی بھی تو ظاہر ہے ان کو جانی اور مالی خطرہ وہاں پہ ہوگا. تو اس لیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اقتصادی نظام کو اس وقت ایک شدید کرائسس کا سامنا ہے. ایک انرجی کرائسس دنیا فیس کر رہی ہے، ایک فوڈ کرائسس ایمرج کر رہا ہے، کیونکہ وہاں سے صرف تیل اور گیس ہی تو نہیں آتے، وہاں سے دنیا کی 1/3 فرٹیلائزرز بھی آتی ہیں اسی اپنے ہرمز کے ذریعے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں احساس کرنا چاہیے امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی کہ جی یہ کسی کے حق میں نہیں ہے اس وقت، اور یہاں پہ کوئی کمپلیٹ وکٹری کسی کو بھی نہیں مل سکتی. وہ جو ہے نا یہ وکٹری صرف ایک ہی ہوگی اس میں، وہ یہ ہے کہ امن کی طرف جائیں اور ایک گیو اینڈ ٹیک کر کے
ایک جو ہے نا ایک دیر پا امن کی طرف بڑھے. صرف اس میں وہ وکٹری ہوگی اس وقت. بالکل. جوہر صاحب، مارکہ حق کی فرسٹ اینیورسری ہے اور آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پوری قوم کو مبارک دی ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو سفارت کاری ہے اس پر اس کا کتنا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا اس وقت ایک اسٹریٹجک اسینٹ ہوا ہے نا، جو یعنی کہ اسٹریٹجکلی پاکستان بہت ہی نمایاں ہوا ہے دنیا میں. اپنے خطے میں تو خیر ایک اپنے اسٹیبلائزر کے طور پہ ہم اپنے خطے میں نہیں، اس سے باہر بھی ہم دیکھے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ بھی دیکھے جا رہے ہیں. اور یہ اسی طرح پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پرومیننس ہے اس میں بھی بہت ہی نمایاں اضافہ ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، جب تک ہم ان گینز کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے انٹو اکنامک گینز، انٹو اکنامک ڈیویڈنڈس، اور وہ کس طرح سے، وہ اس طرح سے دو طریقے سے. ایک تو زیادہ پارٹنرشپس بنائیں، جو اکنامک پارٹنرشپس ہیں وہ ہم جو ہے زیادہ ٹریڈ بڑھے ہماری، تاکہ ان ملکوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھے اور زیادہ جو باقی شعبوں میں جو ہے تعلقات وہ مزید فروغ پائیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو برانڈ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک زبردست ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس میں پاکستان کو ری برانڈ کرنے کیونکہ دیکھیں پاکستان کو بہت عرصے سے امیج کی پرابلم رہی ہے دنیا میں. پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہونا چاہیے ملکوں کا آج جو ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے وہ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور ٹورزم کے لیے جو ضروری ہوتا ہے آج کل، وہ پاکستان کا نہیں تھا بدقسمتی سے، کیونکہ وہ ایک ہمیں ہارڈ پاور کے طور پہ تو دیکھا جاتا تھا، لیکن ہماری وہ جو سافٹ پاور ہے، جو سافٹ برانڈ ہے، وہ بالکل نہیں تھا. تو ابھی یہ جب ہم ری برانڈ پاکستان کو جب دیکھا جا رہا ہے جب اس میں ایک پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے ایز اے نیٹ اسٹیبلائزر، تو اس میں پھر جو ہے اور پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جو بالکل کرائسس کا شکار ہو. اس میں ہمارے لیے بہت ہی زبردست موقع ہے کہ پاکستان کو ری برانڈ کریں ایسے ملک کے طور پہ کہ جس میں لوگ انویسٹ کرنا چاہیں، جس میں لوگ ٹورزم کے لیے آنا چاہیں، جس میں لوگ تجارت ہم نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق کے بعد ہمارے ایک پڑوسی دشمن ملک نے ہمارے دوسرے پڑوسی ملک کو ایز اے پراکسی استعمال کیا. افغانستان کی میں بات کر رہی ہوں، جس طرح سے بھارت نے اس کو ایز اے پراکسی استعمال کیا. ہاؤ چیلنجنگ از دس فار پاکستانی نیشن اور فار پاکستان؟ وہی چیلنجنگ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں، انڈیا کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں کہ وہ ایک اس خطے میں اپنی ہیجمنی قائم کرے، اپنا غلبہ قائم کر لے اسٹریٹجکلی، تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی عجیب و غریب منطقیں تلاش کی. ان میں سے ایک یہ تھی جو اجیت دوول کی پالیسی تھی، جس کو وہ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اوفینسو ڈیفینس پالیسی. اوفینسو ڈیفینس پالیسی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انڈیا یوز کرے گا پراکسی آرگنائزیشنز کو. اور پراکسی آرگنائزیشنز کون تھی؟ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، ان کو وہ پراکسیز کہتے تھے. ان کو استعمال کریں گے اور پاکستان کو کمزور کریں گے، ویکن کریں گے پاکستان کو. تو اس میں انہوں نے پھر افغانستان میں جتنی یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی روپن کیا. اب وہ پالیسی جو ہے، یہ پالیسی ابھی کی نہیں ہے، یہ اور یہ پبلکلی وہ کہہ چکے ہیں اس میں بہت بار اجیت دوول کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے. اس کو بلکہ وہ اوفینسو ڈیفینس ڈاکٹرین کا نام دیا گیا. تو اب اگر یہ پالیسی ہے تو اس میں پھر کیا ہوا؟ اس سے کوشش تو بالکل وہ جو کی، اسے نقصان تو ہوا پاکستان کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نقصان اس میں ہندوستان کا بھی ہے. کیونکہ جب آپ دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کریں گے اور تو ایونچولی کیا ہوگا کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، the chicken will come home to roost، وہ پھر ایونچولی جو ہے وہی تنظیمیں پھر اسی وقت آپ کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کی طرف بھی ٹرن کر جائیں گی. وہ they will turn on you as they say. تو پھر وہ جو ہے یہ تو، اور پھر بعد میں جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے، حالانکہ ان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا جس کی وجہ سے وہ. بٹ the best thing is کہ وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بالکل، دیکھیں ایکسپوز تو بارہا ہوئے ہیں، اور دنیا جو ہے نا خاص طور پہ پچھلے سال مئی کے بعد سے تو دنیا جو ہے نا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ہندوستان جو پروپیگنڈا کرتا تھا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان استعمال کرتا ہے ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، وہ پروپیگنڈا بے بنیاد تھا. اور وہ بلکہ وہ خود کر رہے تھے یہ چیز جو ہے. تو وہ جو ہے نا اب انڈیا کے اوپر یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں، ایک اسٹریٹجک ریلیونس کا شکار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ اسی طرح چلیں گے آگے جس میں ان کا مزید نقصان ہوگا، یا کیا وہ امن کی طرف بڑھنا چاہیں گے. ناظرین، جوہر سلیم صاحب نے ایران US کانفلکٹ
اور مارکہ حق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج علیمہ بی بی کی جانب سے دی گئی کال پر اڈیالہ جیل کے باہر کیا مناظر تھے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب نے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. شفیع جان صاحب، آج آپ اڈیالہ گئے ہوئے تھے، آلدو میٹنگ نہیں ہونے دی، لیکن علیمہ بی بی نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر آنے چاہیے. پھر انہوں نے MNAs MPAs اور وہ لیڈرز جن پہ کوئی کیسز نہیں تھے، انہوں نے ان سے بھی کہا کہ ایٹ لیسٹ آپ تو آئیں. آج کا کیا آپ سینیریو تھا کہ کیا آج بہت زیادہ لوگ تھے؟ چلے 10,000 نہیں، کیا MNAs MPA وہاں پہ موجود تھے علیمہ بی بی کی کال پر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک 10,000 لوگوں کی بات ہے، جو لاسٹ کال دی گئی تھی 10,000 لوگوں کی، تو اس دن آپ نے دیکھا تھا کہ کافی اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی. وہاں پہ سخت بارش بھی تھی اس دن، موسم بھی خراب تھا، پھر گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی، پھر شیلنگ بھی ہو رہی تھی، لاٹھی چارج بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ایک اچھا خاصا نمبر موجود تھا. کل علیمہ بی بی نے دوبارہ کہا تو آج تمام تر پارلیمنٹیرین وہاں پہ موجود تھے، کافی بڑی تعداد میں MPAs وہاں پہ موجود تھے، MNAs موجود تھے، اس کے ساتھ عہدیداران موجود تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عہدیدار کو، ہر MNA MPA کو، ٹکٹ ہولڈر کو ہر ٹیوزڈے اڈیالہ جانا چاہیے. عمران خان صاحب کا جو بیانیے کا وزن ہے وہ ہر بندے کو اٹھانا پڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ وزن جو ہے نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ اپنے عہدے سے سائیڈ لائن ہو جائے، کسی اور کو آنے دے. کیونکہ یہاں پہ تو تحریک انصاف واحد جماعت ہے اس وقت جہاں پہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے عہدوں کے لیے، ٹکٹوں کے لیے. تو آج ایک اچھا خاصا نمبر وہاں پہ موجود تھا. ملاقات تو نہیں ہو سکی، 200 دنوں سے زیادہ ہو گئے کہ عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں. آخری ملاقات جو تھی وہ عظمہ بی بی کی ہوئی تھی 4 دسمبر کو. 16 اکتوبر کو وکلا کی آخری ملاقات ہوئی ہے. سلمان صفدر کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک وہ فرینڈ آف کورٹ بن کے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے، ایک وہ ہائی کورٹ کے اجازت سے پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے وہ ملے تھے. کچھ میسیجز پہنچائے گئے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو، سہیل افریدی صاحب کو، لیکن آج ہمیشہ کی طرح ملاقات نہیں ہو سکی. دھرنا اس وقت بھی جاری ہے. صحیح. اچھا، آلموسٹ بہت ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا 200 دن سے ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی 5 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اور علیمہ بی بی نے یہ بھی کہا کہ اب وہ دھرنا دیں گی. یہ علیمہ بی بی کا ایز اے سسٹر فیصلہ ہے؟ کیا وہ ایز اے سسٹر والے مطلب سیکشن میں بیٹھیں گی کہ وہ ایک بہن ہے اور وہ بھائی کی خاطر دھرنا دیں گی، یا PTI بھی اس کے ساتھ الائنڈ ہے کہ یا PTI بھی وہاں پہ اتنا ہی لمبا دھرنا دے گی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، اور ایک جو بہن ہوتی ہے، بھائی سے جو اس کا رشتہ ہوتا ہے وہ محبت بھرا ہوتا ہے. ان کو غصہ بھی جائز ہے، ان کا گلہ بھی جائز ہے. اگر وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کوئی غصہ کرتی ہیں یا کوئی گلہ کرتی ہیں، دیکھیں منگل کے دن جو ہے وہ فیملی کے ملنے کا دن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جو 302 کا مجرم بھی ہوتا ہے، جس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی جاتی ہے، اس کی ملاقات بھی فیملی سے ہوتی ہے. عمران خان صاحب تو ایک سیاسی قیدی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے جو مقدمات ہیں وہ حق پہ ہیں نہ حق ہیں، لیکن 200 دن سے جس طریقے سے ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، یہ بنیادی جو اس کی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی ہے. جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے کہ وہ نہ کسی آئین کو مانتا ہے، نہ قانون کو مانتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو محیوز خاطر نہیں لاتا. ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلی خلاف ورزی کرتی ہے قانون کی، وہ ملاقات نہیں کرواتی کیونکہ حکم نامہ موجود ہے ہائی کورٹ کا. اس کی ریاکشن میں وہاں پرامن دھرنا شروع ہوتا ہے، جس کو علیمہ آپ لیڈ کرتی ہیں. اور اس دھرنے کو ہمیشہ یا تو لاٹھی چارج کے ذریعے، واٹر کینن کے ذریعے، شیل کے ذریعے، گرفتاریوں کو صورت میں ختم کر دیا جاتا ہے. اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک جیل سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے. تو پھر PTI کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں وہ مانتا، علیمہ بی بی بے شک کال دیتی رہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ کال ایسے ہی وہ دیں گی کال، آپ لوگ جائیں گے لاٹھی چارج ہوگا. انصاف کی بات ہے تو کچھ میسیجز تحریک انصاف کی طرف سے خان صاحب کو بھجوائے گئے تھے، اور خان صاحب نے اس کا رپلائی دوبارہ میسیجز کی صورت میں بھجوایا ہے. افریدی صاحب کو یہ میسیج ملا ہے کہ جو بھی تحریک کے حوالے سے فیصلہ ہوگا یا جو بھی سیاسی فیصلہ ہوگا وہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب سے کنسلٹ کیے بغیر نہیں ہوگا. تو افریدی صاحب نے پچھلے دنوں ان سے ملاقات بھی کی، اور یہ تمام تر ذمہ داری عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، جو آپشن زیر غور ہے، تمام آپشنز ان کے سامنے پڑے ہیں، وہ جو بھی پک کریں گے تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. تحریک انصاف کی اگر ہم اپنی بات کریں تو ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہیں. میس موبلائزیشن آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ چلائی گئی، جس طریقے سے مومنٹم آپ نے دیکھا، کل ہمارا منسیرہ میں جلسہ ہے، پچھلے دنوں اسٹریٹ موومنٹ مظفر آباد میں ہوئی کشمیر میں، پھر مردان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے. افریدی صاحب بالکل تیار ہے، ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. جیسی ہی اچکزئی صاحب جو اناؤنسمنٹ کریں گے ہم کمپلیٹلی ان کو بیک کریں گے. وتھ ڈیو رسپیکٹ، اچکزئی صاحب تو ایک تلاشے گمشدہ ہو گئے ہیں، وہ کہیں نہیں نظر آ رہے، وہ کہیں خان صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اپوزیشن لیڈر ہیں،
اگر سہیل آفریدی صاحب ان کے کال کا ویٹ کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے انسٹرکشنز کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. بردان جلسے میں بھی سنا گیا کہ وہ ناراض ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ مانسیرا والے جلسے میں وہ جائیں گے یا نہیں, بٹ یہ ایک پبلک امپریشن آ چکا ہے کہ اچکزئی صاحب کہیں نظر نہیں آتے عمران خان. پچھلے دنوں تو اچکزئی صاحب لاہور میں موجود تھے, وہاں پہ انہوں نے ایکٹیویٹیز بھی کی سیاسی, وہاں پہ انہوں نے تحریک انصاف کے جو تنظیم عہدیداران ہے وہاں بھی ملاقاتی ہوئی. ان کے تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے بینر کے اپنے کچھ سیاسی ایکٹیویٹیز تھے, اس کو لیڈ کیا. بالکل ان کو ایک مثبت رول پلے کرنا پڑے گا, ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا نیشنل اسمبلی کے اندر, کیونکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور تحریک انصاف کی وجہ سے ہی وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا, تحریک انصاف کے ایم این ایز نے ان کو ووٹ دیا, 5 مہینے ان کا نوٹیفیکیشن رکا رہا. پھر افریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ چلائی, ایک پریشر بڑھا, تو اس کی صورت میں ہمیں 2 نوٹیفیکیشن ملے, علامہ ناصر صاحب کا اور اچکزئی صاحب کا. بالکل ان کو وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا. جہاں تک مردان کے جلسے کی آپ نے بات کی, تو مردان کا جلسہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق ہی منعقد کیا گیا تھا, کیونکہ 9 اپریل کا جلسہ ہم نے اس ریاست پاک کی خاطر کینسل کیا, اور جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا ہم ریاست اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر انہوں نے کی ہدایت دی خان صاحب کی, آپ 10 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں. تو پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا 19 تاریخ کا, اور مردان کے مقام کا ان کو بلایا گیا. ان کی کوئی ذاتی مصروفیات تھی, وہ شریک نہیں ہو سکے. دونوں کو ایک دوسرے پہ کمپلیٹلی اعتماد ہے. افریدی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, ہماری گوہر صاحب کی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ان سے ان کانٹیکٹ ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کو بیک کرے گی. لیک آف کمیونیکیشن جو ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آتا ہے, گوہر صاحب کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں, آپ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم جس سے پوچھتے ہیں وہ اگلے پہ ڈال دیتا ہے. تو اچکزئی صاحب کا جو ایک رول ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آ رہا. کیا ایسا ہی چلتا رہے گا؟ اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ, کیا یہ جو مائنس عمران فارمولا تھا جو حکومت کہتی تھی وہ تو اب امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لیکن مائنس عمران تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تحریک انصاف کے اندر. اگر ایسی کوئی سوچ رکھتا بھی ہے تو تحریک انصاف کے کارکنان اس پہ پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے. اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں تو عمران خان کی وجہ سے میں ایم پی اے الیکٹ ہوا, اس کے بعد میں وزیر بنا. اگر سہیل آفریدی صاحب آج وزیر اعلیٰ ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. اگر آج محمود خان اچکزئی لیڈر آف اپوزیشن ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. ہمارے جتنے بھی سینیٹرز ہیں, ممبران قومی اسمبلی ہو یا پھر صوبائی اسمبلی ہو, تمام تر لوگ عمران خان صاحب کی بدولت یہاں پہ پہنچے ہوئے. تو مائنس عمران نہ ہمیں قبول ہے, نہ ہم کرنے دیں گے, نہ ہمارے کارکنان کرنے دیں گے. اچکزئی صاحب کے جو آپ لیک آف کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں لیک آف کمیونیکیشن نہیں ہے, لیکن دیکھیں ہمارے پاس غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے, ہمارے پاس آپشنز بھی کم ہیں. ہم چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو بھی اس بار ہو وہ نتیجہ خیز ہو, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی قربانی وہیں دیں گے, گورنمنٹ کی قربانی ہو. ہمیں یہ اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے, کیونکہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہمارے پاس کونے کو کچھ بھی نہیں ہے. کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہے, دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہے. دیکھیں بھرپور پلاننگ کریں گے اس بار, جو بھی کریں گے, جو بھی آپشن پک کیا جائے گا, پنڈی کی طرف جانا ہوا ڈیفینیٹلی تمام. دیکھیں میں نے آج بھی صبح ایک بات کی کہ اگر ہم تمام لوگ ایک پیج پہ ہوں گے, ہماری لیڈرشپ اچکزئی صاحب, ہمارے ورکرز, ہمارا سوشل میڈیا کا جو ہماری طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ ایک پیج بھی ہوگی تو ہم ڈیزائر گول حاصل کر لیں گے. اگر ہماری لیڈرشپ کے اندر کوئی ایک اعلان کرے گا, کوئی دوسرا اعلان کرے گا, اور اپنی 1.5 فٹ کی ہم اپنی مسجدیں بنا لیں گے, تو پھر جو ڈیزائر گولز ہے وہ ہم اچیو نہیں کریں گے. یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے, یہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی جنگ ہے, سول سپریمیسی کی جنگ ہے, پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی. اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی پڑے گی جو اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کر رہی ہے. اچھا, اگر میں اوور آل پی ٹی آئی کی بات کروں, پنجاب کا جو اس وقت ایشو ہے, پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا, جو بھی ریزن ہے, فسطائیت زیادہ ہے یا وہاں پہ لیڈرشپ کا کوئی فقدان ہے یا جو بھی ریزن ہے, یہ کس طرح سے آپ لوگ کوارڈینیٹ کریں گے؟ کیونکہ صرف کے پی نکلے گا اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. صرف کے پی سے بات نہیں بنے گی, پنجاب کو نکلنا پڑے گا, بلکہ چاروں صوبوں کو نکلنا پڑے گا. لیکن پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ آبادی ہے. پنجاب کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ آپ صرف پنجاب کو اگر جیت بھی جائے تو آپ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو پنجاب میں ہل جل بڑی ضروری ہے, وہاں پہ مذمت ہونی چاہیے. بالکل میں مانتا ہوں فسطیت ہے, بالکل میں مانتا ہوں بربریت ہے. یہ مریم صفدر کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر حد تک جا رہی ہے. ہماری ایون جو عام ورکر ہے اس کی چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. لیکن دوسری چیز میں نے آج ایک نوٹ کی کہ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے پنجاب کی, جو مین عہدوں پہ, وہ تمام تر رپوش ہیں یا تو گرفتار ہیں. تو ہمیں اپنی تنظیم کو بھی اثر نو دیکھنا پڑے گا. سلمان راجہ صاحب کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے, وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, وہ بھی اس چیزوں پہ غور سے دیکھ رہے ہیں. تو ہم تمام تر تیاری کے باوجود جو ہے جو بھی لائعمل ہوگا وہ بڑی تیاری کے بعد ہوگا. ڈو یو تھنک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب از انف بیکاز ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, ہی از اے گڈ لائر. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو اس عہدے پہ عمران خان صاحب نے سلیکٹ کیا ہے
تو اس کا ریزن بھی یہی تھا کہ وہ تو ایک گروپنگ کا حصہ، کسی گروپ کا حصہ نہیں تھے، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو گروپنگ کو مانتے بھی نہیں اور نہ ان کا ایسا کوئی مائنڈ ہے، تو وہ ایک موضوع بندہ ہے، لیکن وہ بیچارہ محنت بھی بڑا کر رہا ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہے. نہیں دیکھیں، محنت تو بیچارہ کر رہا ہے، پھر اگر جب کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو سارے لوگ اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو سلمان راجہ صاحب میں اگر مجھے ذاتی طور پہ آپ پوچھے تو وہ بیچارہ اپنے 100% سے زیادہ کام کر رہا ہے. ہر جگہ آپ کو وہ موجود پائے جاتے ہیں، ہر جگہ وہ اویلیبل ہے. آپ جو کام پارٹی کے لحاظ سے ہو بہترین طریقے سے کر رہا ہے. اب دیکھیں، میں نے شروع میں کہا کہ نظام کو بدلنے کی یہ جنگ ہے، اس میں مشکلات ہی اتنی آئے گی جتنی بڑی آپ کی اسٹرگل ہوگی. اچھا، سی ایم صاحب کے تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی دوبارہ سے تبدیل ہو رہی نہیں ہو ہیں. رہا. گوہر صاحب نے بھی تردید کر دی، آپ نے بھی تردید کر دی. کیا ریزن ہے کہ یہ دیکھیں، ہم باتیں ہو رہی صبح ہیں؟ کیا اٹھتے ہیں، حکومت اس کو ہوا دے رہی ہے ہم کہ دباؤ پڑے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو کچھ کالے چینلز ہیں جس کو فائنینس کیا جا رہا ہے کہیں اور سے، وہ روزانہ کسی کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، کسی کو وزیر اور مشیر لگاتے ہیں. آفریدی صاحب کو بالکل اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا. آخری جو ملاقات سلمان صفدر صاحب کی ہوئی ہے تو اس میں ان کو شاباش کا پیغام بھی ملا ہے اور گورنر سے بڑے مطمئن ہیں خان صاحب، اور کچھ اور میسیجز بھی سلمان صفدر صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو دیے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں، فیصلے کی قوت تحریک انصاف میں جو ہے وہ عمران خان ہے. علی امین صاحب کو عمران خان صاحب نے چوائس کیا تھا، ان کو ہٹانے کا فیصلہ بھی خان صاحب کا تھا. آفریدی صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے نامزد کیا. عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں، وہ ان کی ٹیم ہے کہ وہ جس کو جس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں وہ ان کا ثواب دید ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کسی کو بھی تبدیل کرنے کی. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی تقسیم ہے پی ٹی آئی میں، اس کی وجہ سے بھی اس چیز کو بڑی ہوا مل رہی ہو. نہیں، تقسیم تو کوئی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے تو نہیں ہے. میں تو نہیں، آپ کی پارٹی میں گروپس ہیں، بے شک آپ کے گروپس تو لیڈر دیکھیے سوزین، گروپس تو اسی لیے گروپس بن گئے. نہیں، دیکھیے گروپس تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. تحریک اتنے انصاف open نہیں ہوتے جتنے نہیں، تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بالکل ہے، ووٹ کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے، اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے، ہر گلی میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں آپ کو تحریک انصاف ملے گی. باقی پارٹیاں تو کوئی 17 سیٹوں تک محدود ہو گئے، کوئی سندھ سے باہر نہیں نکل سکتا. ایون کراچی میں ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ایک تحریک انصاف ہے پورے پاکستان میں پائی جاتی ہے. جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر پارٹی کا سربراہ بھی جیل میں ہو تو پھر یہ چیزیں آبویس ہو جاتی ہے. لیکن جس دن عمران خان صاحب نکلیں گے تمام چیزیں ان آرڈر ہو جائیں گی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کا کیس بھی لگا ہوا ہے 7 مئی کو 190 ملین پاؤنڈ، جس میں مین اپیل کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے. آر یو ہوپ فل کہ جو آرگیومنٹس ہیں وہ سنے جائیں گے اور جو فیصلہ آپ چاہتے ہیں، کوئی میرٹ پہ فیصلہ چاہتے ہیں، وہ آئے گا؟ سے کوئی امید نہیں ہے. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد ان کورٹس میں سے اگر آپ انصاف کی امید رکھتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوگی ہماری. لیکن ہمارے پاس راستہ بھی تو کوئی اور نہیں ہے. ہم نے ان کورٹس کے ذریعے ہی سرخرو ہونا ہے، اور خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کورٹس کے ذریعے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں کسی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ایک دفعہ آیا تھا کہ خان صاحب کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے لیکن انہوں نے اس کو رد کیا. اس کے اوپر ایک تردید بھی آ گئی تھی. دیکھیے، تردید کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن سچ نکل ہی جاتا ہے، اور جو سچ ان کے منہ سے نکل گیا بعد میں وہ تردید کرتے رہے اس کی. ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بیک ڈور رابطہ کرے، کوئی ڈیل کرے. اگر ہم ڈیل کرتے نواز شریف کی طرح سعودی عرب لندن جانا چاہتے تو ہم چلے جاتے. 1000 دن میں جس طریقے سے خان صاحب نے جیل کاٹی ہے، تصویر بند، نام بند، ملاقات بند، طبی سہولت بند، اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے. اس قسم کی جیل تو پاکستان میں کسی سیاسی رہنما نے نہیں کاٹی. اگر ہم ڈیل کی طرف دیکھتے تو ہم پہلے کر چکے تھے. ڈیل کی کوئی چکر میں ہم نہیں ہیں. ہم عدالتوں سے ہی آپ کو ہم عدالتوں سے ہی سرخرو ہو کے نکلیں گے، اور جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو بنیادی حق اس کو نہیں مل رہا، اس کے خلاف بھی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ مذمت سڑکوں پہ ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. صحیح. ایران جنگ کے تناظر میں پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیحری نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، اس وقت جو معاشی حالات ہیں پاکستان میں، اوپر سے ایران کی جنگ، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں، مزید کتنا سفر کر سکتا ہے پاکستان اور مزید معاشی اثرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ اس میں 3-4 فیکٹر جو ہیں وہ قابل غور ہیں. پہلا جو ہے وہ تو ظاہر امیجیٹ فیکٹر اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز اور گلف کنٹریز کا جو کرائسس ہے وہ پاکستان کو براہ راست متاثر کر رہا ہے. انرجی کی شکل میں، انرجی کی سپلائی، انرجی کی قیمتیں، ریمیٹنسز جو ہے اس کا سلو ڈاؤن ہونا، چونکہ جو پیک ٹورزم سیزن تھا گرمیوں سے پہلے یو اے ای کا، قطر کا، کویت کا، وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوا. ایویشن انڈسٹری وہاں پہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل جو کمپنیز تھیں ان کا ڈپارچر ہوا. تو ریمیٹنسز جو ہمارے ایکسپیٹس وہاں سے بھجوا رہے تھے
وہ افیکٹ ہوئی ہیں. ان ساری چیزوں کا جو فردر امپیکٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن میں اضافہ. جب انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ, جو کہ آلریڈی 10.5% پہ جا چکا ہے. اگر آپ کو مہنگی امپورٹ کرنا پڑتی ہے تو ڈائریکٹلی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں. اگر جب زر مبادلہ کے ذخائر ہٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو نہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا ہے بلکہ ایک میکرو اکنامک امبیلنس آتا ہے. آپ کو بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوتا ہے, اور جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں, اور ان شرائط کے تحت زندگی عوام کی اور حکومت کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے, یہ دونوں چیزیں. سر میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ مزید سبسڈی نہیں دینی. آف کورس آئی ایم ایف کی مداخلت رہتی ہے پاکستان کے اندر, لیکن ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ اس سے مزید کتنا عام آدمی کو سفر کرنا پڑے گا, غریب آدمی کتنا برداشت کرے گا. سیکنڈلی یہ کہ آئی ایم ایف حکومت کی شاہ خرچیوں پر کیوں نہیں بولتا, جہاز لینے پر کیوں نہیں بولتا, جو پی ایم ہاؤس کے خرچے ہیں یا جو اسمبلی کے خرچے ہیں اس پہ آئی ایم ایف کیوں نہیں بولتا, ججز کو جو پریویلیجز دیے جاتے ہیں اس پہ آئی ایم ایف کیوں نہیں بولتا. وائی آئی ایم ایف از آلویز ٹارگیٹنگ جنرل پبلک, وہ انسان جو بہت غریب ہو چکا ہے, آئی ایم ایف ہمیشہ اسی کے لیے کیوں پرابلمس بنا رہے ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو 2-3 چیزوں کی وارننگ تو بڑے کلیئرلی دے رہا ہے. پہلی چیز تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں جب 10% ان تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, جب $70 پر بیرل سے 77 پہ آتی تھی, تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انفلیشن ہے اس میں 1% اضافہ ہوتا ہے. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ہر 10% اضافے کے ساتھ اس میں 0.5% کمی آتی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ 10% نہیں, یہ تو 40% سے زیادہ اضافہ تیل کی قیمتوں میں ہو چکا ہے, اور ابھی بھی شاید اس میں کمی کی گنجائش نہیں رہتی. جن اخراجات کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ یقیناً سمبولیکلی بڑے خرچے ہیں, لیکن جب آپ براڈر اسکیم آف تھنگز میں دیکھتے ہیں تو شاید 2-4 بلین روپے جو ہیں وہ کو میٹر نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ اوور آل ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ, یا بجٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ٹریلین پہ پہنچ چکے, 8.4 ٹریلین جو تھا وہ تو ہمارا صرف پچھلے سال کا وفاقی حکومت کو صوبوں کو دینے کے بعد بچنا تھا. تو اس میں 2-4 ارب روپے جو ہیں وہ اس طریقے سے میٹر نہیں کرتے, لیکن سمبولیکلی یقیناً وہ بہت اہم ہے. اگر میں اوور آل بات کروں تو اپریل کے مہینے میں 11% مہنگائی کی جو ایک لمٹ تھی وہ کراس ہوئی. اب یہ بھی خدشہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھی 40% کمی آئے گی. حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے عام آدمی کے لیے؟ سیلریز تو ہماری اتنی ہے, بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو 2-2 مہینے کی سیلریز بھی نہیں ملتی. اب عوام کیا کرے گی؟ خودکشی کرے گی, ڈاکے ڈالے گی, کیونکہ حکومت نے کوئی بیک اپ پلان نہیں دیا. دیکھیے, حکومت کو پہلی چیز جو کرنی ہے وہ تو اپنے نان پروڈکٹیو اخراجات جو ہیں ان میں کمی لانی ہے. جہاں پہ ایفیشنسی آ سکتی ہے, جو ہمارے ایسے اخراجات ہیں جو کہ گورننس سے امپروو کیے جا سکتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے کسی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ہمیں امپورٹڈ فیول سے اپنی ریلائنس کم کرنا ہوگی. جیسے سپٹمبر 11 کے بعد فضائی سفر جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا, اسی طرح سے اب آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تمام دنیا جو ہے وہ اپنی انرجی سسٹم کو ریویو کر رہی ہے, اور جو ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹڈ انرجی پہ ڈپینڈنٹ تھے وہ کوئی نیوکلیئر ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کوئلے پہ جا رہا ہے, کوئی رینیویبل پہ جا رہا ہے. ہمارے لیے رینیویبل از دا بیسٹ آپشن. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.